ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور اس کے دوست رہتے تھے۔ علی بہت ہی سمجھدار اور بہادر لڑکا تھا، لیکن اس کے دوست احمد اور سارا بھی اس سے کم نہیں تھے۔ تینوں دوست ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے پڑھتے اور ہر جگہ ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ تینوں گاؤں کے قریب پہنچنے والے تھے، علی نے اچانک کہا، تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جنگل کے اس پار کیا ہے؟ احمد اور سارا نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا اور احمد نے جواب دیا، نہیں، لیکن ہم کبھی جنگل کے اندر گئے ہی نہیں، وہاں جانے سے ہمیں سب منع کرتے ہیں۔ سارا نے جواب دیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں، پراسرار چیزیں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ علی مسکرایا اور بولا، یہی تو مزہ ہے، ہمیں جنگل کے اس پار جانا چاہیے۔ سوچو کتنی دلچسپ بات ہوگی جب ہم ان تمام رازوں کو جان لیں گے جو جنت میں چھپے ہیں۔ سارا اور احمد دونوں مسکرایا اور پھر کہا، علی کی باتوں نے انہیں بھی جوش دلایا۔ آخر کار تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن صبح سویرے جنگل کے اس پار نکلیں گے۔ اگلی صبح تینوں دوست جلدی اٹھے اور ساتھ کھانے کا سامان، پانی کی بوتلیں اور ایک چھوٹا سا نقشہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل کا داخلی راستہ بہت گھنا اور پرسکون تھا۔ درخت بہت اونچے تھے اور سورج کی روشنی بامشکل ہی زمین تک پہنچتی تھی۔ علی نے سب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ٹیم ہیں اور مل کر ہر مسئلے کا سامنا کریں گے۔ راستے میں تینوں دوست مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ رہے تھے اور ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ احمد نے ایک پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ پھول تو بہت نایاب لگتا ہے۔ سارا نے بھی خوش ہو کر کہا، ہاں، میں نے ایسا پھول کبھی نہیں۔ عجیب آواز نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ وہ تینوں رکے اور کان لگا کر سننے لگے۔ اچانک ایک بڑی چٹان کے پیچھے سے ایک بندر نمودار ہوا۔ وہ بندر بہت ہی شرارتی لگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوقچہ تھا۔ علی نے بندر سے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس جنگل میں بندر بھی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بندر نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں اور جو بھی یہاں سے گزرنا چاہتا ہے اسے میری آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، آزمائش؟ کس قسم کی آزمائش؟ بندر نے کہا، تمہیں یہ صندوقچہ کھولنا ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک راز حل کرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو تمہیں آگے جانے کی اجازت ملے گی۔ سارا نے فوراً کہا، ہم تیار ہیں، ہمیں راز بتاؤ۔ بندر نے انہیں ایک پہیلی دی، ایسی چیز بتاؤ جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم نظر آتی ہے۔ تینوں دوست سوچنے لگے۔ علی نے کہا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، یہ تاریکی ہے، جتنی زیادہ تاریکی ہوگی ہمیں کم نظر آئے گا۔ بندر نے خوش ہو کر کہا، بالکل صحیح، تم نے پہیلی حل کر لی، یہ لو صندوقچہ کھولنے کی چابی۔ صندوقچہ کھولتے ہی اس میں سے ایک خوبصورت نقشہ برآمد ہوا، جس پر جنگل کے اندر چھپے ہوئے کچھ اہم مقامات کا نشان تھا۔ بندر نے بتایا کہ یہ نقشہ انہیں جنگل کے دوسرے حصے تک پہنچنے میں مدد کرے گا، لیکن آگے بھی کچھ چیلنجز ہیں۔ تینوں دوست نقشہ لے کر آگے بڑھنے لگے اور جنگل کے گہرے حصے میں پہنچے تو وہاں عجیب و غریب درخت اور بڑے پودے دیکھنے کو ملے۔ احمد نے کہا، یہ جگہ تو بہت ہی عجیب ہے، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک رہے؟ علی نے نقشہ دیکھ کر تسلی دی، انہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، بس ہمیں آگے چلتے رہنا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر انہیں ایک ندی پار کرنی پڑی۔ ندی کے کنارے پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ بوڑھے نے انہیں روک کر کہا، اگر تم ندی پار کرنا چاہتے ہو تمہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ علی نے ادب سے کہا، ہم تیار ہیں، آزمائش کیا ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا، تمہیں تینوں سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اگر تم نے صحیح جواب دیا تو تمہیں ندی پار کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ پہلا سوال تھا، ایسی چیز کیا ہے جس کا کوئی وزن نہیں پھر بھی دنیا کو روشن کر دیتی ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، سورج کی روشنی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بالکل صحیح۔ دوسرا سوال، ایسی چیز جو انسان کو زندگی دیتی ہے لیکن اسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ اس بار سارا نے کہا، ہوا۔ بوڑھا آدمی خوش ہو گیا اور کہا، بالکل ٹھیک۔ اب آخری سوال، ایسی چیز بتاؤ جو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے لیکن کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے؟ احمد نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، وقت۔ بوڑھے نے کہا، تم تینوں بہت ذہین ہو، تم نے آزمائش پوری کر لی، اب تم ندی پار کر سکتے ہو۔